بات کر لیتے ہیں نواز شریف کی واپسی کی ڈیٹ تو فکس ہو گئی ہوئی ہے، 6:25 کا وقت بھی آ گیا ہوا ہے، تو یعنی اب اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں رہ گیا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ واپس آ جائیں گے، یا کوئی ابھی ڈاؤٹ ہے؟ میرے خیال سے جو ابہام تھا اس کے حوالے سے اس کو کلیریفائی کرنے کی کوشش کی گئی ہے پارٹی کی طرف سے بھی، اور جو حلقے جو ہیں بہت قریب ہیں نواز شریف صاحب کے ان کی طرف سے بھی، تو یہ تو اب کچھ یقین کے قریب ہوتا جا رہا ہے کہ وہ یقینی طور پہ 16 اکتوبر کو واپس آ رہے ہیں، 21 اکتوبر کو 21 اکتوبر کو۔ جو ان کے آنے کے راستے میں رکاوٹیں تھی جس کی بات ہم نے اپنے پروگرام میں پہلے بھی کی، وہ ابھی موجود ہیں۔ ان کا کیا طریقہ کار نکلا ہے، کیسے لیگل طریقے سے وہ بیل آؤٹ ہو کے جلسہ گاہ میں پہنچیں گے، یہ سارا کچھ ابھی دیکھنا باقی ہے، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو جب ہونے پر آ جاتی ہیں تو اس سپیڈ سے ہوتی ہیں کہ آدمی سمجھنے کے لیے بھی اس کو وقت درکار ہوتا ہے، دنگ رہ جاتا ہے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، اب آ جائیے جناب کہ ان کا آنا تو ٹھہر گیا ہے کہ وہ تو آ رہے ہیں واپس، اور باقاعدہ اب تو شیڈول بھی بتا دیا کس فلائٹ سے آ رہے ہیں، یہ بھی بتا دیا دبئی سے کب چلیں گے، کتنے بج کر کتنے منٹ پہ پہنچیں گے، وہ یہاں تک آ گیا ہے۔ اب ان کی آمد کے لیے تھوڑا سا اپنے پارٹی کے ورکرز کو، پارٹی کے سپورٹرز کو موبلائز کرنے کا مرحلہ درپیش ہوتا ہے ہمیشہ۔ اس کے لیے پاکستان مسلم لیگ نے اعلان کیا تھا کہ وہ 7 جلسے کریں گے بڑے ان کے آنے سے پہلے، تاکہ لوگوں کو موٹیویٹ کیا جا سکے، ان کو موبلائز کیا جا سکے۔ اس سلسلے کا جو پہلا جلسہ ہے وہ کل ہوا ہے شاہدرہ میں۔ آپ اسمائل کر رہے ہیں؟ میں اس پر اسمائل اس لیے کر رہا ہوں کہ جو توقعات تھی اس جلسے کی، نہ صرف میری بلکہ پارٹی کی، اور جو بھی ہم کوئی تھوڑی بہت ہمدردی رکھتے ہیں ان کی، کہ یہ ایک امپریسو شو ہوگا، لیکن یہ باوجود جو ہے ایک امپریسو شو نہیں بن پایا۔ اس کی کچھ تو اندرونی وجوہات ہیں اور کچھ جو ہیں وہ بظاہر جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں۔ اندرونی وجوہات میں پہلے بظاہر ڈسکس کر لیں۔ ہاں، بظاہر یہ ہے کہ وہاں یہ جلسہ کروایا تھا ریاض ملک صاحب ہیں جو NA 23 سے، مسلم لیگ نون 123 سے جو کینڈیڈیٹ ہیں مسلم لیگ نواز کے، ان کے نیچے 2 MPAs ہیں، ایک سمیع اللہ صاحب ہیں اور دوسرے غزالی بٹ صاحب ہیں۔ یہ دونوں ہی MPs جو ہیں کل کے جلسے میں تشریف نہیں لائے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ صرف وہ نہیں آئے بلکہ ان کے حلقوں سے جن لوگوں نے آنا تھا وہ بھی نہیں آئے ہوں گے نا، کیونکہ جب لیڈر نہیں جاتا ہے تو پھر ورکرز تو نہیں جاتے ہیں۔ اور دوسری اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ کمپین جو ہے یہ ہمیشہ سے حمزہ شہباز صاحب چلایا کرتے تھے۔ آپ کو یاد ہے نا، مریم نواز تو پہلے والد کے ساتھ باہر ہوتی تھی، پھر وہ جیل میں رہیں کچھ عرصہ، تو یہ سارا کچھ اہتمام جو ہے وہ حمزہ شہباز کرتے تھے۔ وہ بھی کل کے جلسے میں بھی نہیں تھے، اور لگتا یہ ہے کہ اسی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے کوئی ایکٹیو رول نہیں ادا کیا، جلسہ جو ہے ان توقعات پر پورا نہیں اتر سکا۔ یہ تو ہیں اس کی بظاہر وجوہات۔ اب اندرونی وجوہات کی بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیے، جلسہ عوام تک جلسہ کیا کیوں جاتا ہے؟ جلسہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ پارٹی کا جو پیغام ہے، جو میسج ہے، جو بیانیہ ہے، اس کو عوام الناس تک لے کے جایا جائے۔ اور اس کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے کہ یا تو عوام خود سے آئیں، اور یا پھر جو سٹیک ہولڈر ہیں، یعنی جنہوں نے ٹکٹ لینی ہے، جو امیدوار ہیں، وہ اپنے لوگوں کو اپنے حلقوں سے لے کے آئیں۔ مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ کل دونوں ہی کام نہیں ہوئے، نہ عوام آئی نہ سٹیک ہولڈرز، نہ عوام بذات خود آئے، نہ سارے سٹیک ہولڈر لوگوں کو لے کے آئے۔ دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ جو 16 ماہ کی حکومت تھی PDM کی، جس کو اب تو PDM کی پارٹیاں بھی کہتی ہیں کہ نواز حکومت تھی، ہماری کم تھی، ان کی زیادہ تھی، وہ جو اس کی ناکامی ہے یا اس کے دور میں جو مشکلات عوام کی بڑی ہیں، کارکردگی کہہ سکتے ہیں، یہ جس کو کارکردگی کہہ سکتے ہیں، یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے لوگوں کے رسپانس کے حوالے سے۔ اور مجھے یوں لگتا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ اب بجائے اس کے یہ کہنے کہ ہم نے 16 ماہ میں کیا کیا ہے، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ 2013 سے لے کے 2017 تک کی جو حکومت تھی وہ بہت آئیڈیل تھی جی، کمال کی حکومت تھی جی۔ وہ یہ اسی وقت ہوتا ہے جب آپ کے پاس بیچنے کے لیے کوئی پرفارمنس کے اعتبار سے کوئی ایجنڈا نہ ہو۔ یہ بھی ہو گیا جناب۔ اب آ جاتے ہیں کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان جو ہے اس حوالے سے، وہ کہتے ہیں کہ جی اب لوگ جو ہیں نئے پاکستان کی بات نہیں کر رہے، وہ تو 2017 والے پاکستان کی بات کر رہے ہیں، اور اسی لیے ان کو یاد بھی اس وقت کی لیڈرشپ کی آ رہی ہے۔ اچھا، تو جسٹیفائی کے لوگ جو ہیں وہ اب توقع کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب آئیں گے، اور پھر اس کے بعد یعنی اب نواز شریف ورسز شہباز شریف کارکردگی کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ آلموسٹ یہی ہے۔ اچھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پارٹی کے اندر دھڑے بندیاں ہوتی ہیں نا، یہ ہوتی ہیں ہمیشہ، جیسا میں نے اوپر کہا آپ سے کہ وہ 2 MPs نہیں آئے ہوئے، مگر یہ فیصلہ کن کردار نہیں ادا کرتی
اس لحاظ سے کہ پارٹی کی پاپولیرٹی کیا ہے, پارٹی میں کتنے لوگوں کی پذیرائی اس کو حاصل ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں فیصل آباد کی. فیصل آباد میں چودھری شیر علی اور رانا ثناء اللہ کے درمیان پرانی مخاصمت ہے, کئی دہائیوں پر محیط ہے وہ, لیکن اس کے باوجود نون لیگ جو ہے وہ ہمیشہ سے فیصل آباد میں لیڈ کرتی ہے, اور ابھی بھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ اس کا ایک سٹرانگ ہولڈ ہے. تو اس لیے اس سے تو فرق نہیں پڑتا, لیکن کچھ فیصلے ایسے ضرور ہوتے ہیں جس کی وجہ سے تھوڑی بہت گڑبڑ ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ آپ دیکھیے لاہور کے حوالے سے سعد رفیق صاحب جو ہیں وہ, ان کی بیس لاہور ہے, ان کا سارا حلقہ احباب لاہور ہے, ان کا حلقہ انتخاب لاہور ہے, بڑے اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہیں یہاں پر. انہوں نے, آپ نے ڈیوٹی لگا دی اس کی راولپنڈی میں لوگوں کو موبلائز کرنے کی. اس طرح کے بہت سارے اور بھی فیصلے ہوئے ہیں. کیا ریزن ہے؟ اب کچھ بھی آپ اس کو کہہ لیجئے, جو میں نے کہا نا کہ پارٹی کے اندر جو ہے وہ دھڑے بندیاں ہوتی ہیں, پارٹی کے اندر کچھ مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں, یہ سارا کچھ جو ہے یہ اس کا شاخسانہ ہے. اب آ جائیے جناب, آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کا. نہیں, بخاری صاحب سب سے پہلے تو یہ کہ دیکھیں ابھی آپ نے بات کی کہ سیاسی جماعتوں میں دھڑے بازی ہوتی ہے, سمجھ آتی ہے, لیکن یہی جمہوریت کا حسن بھی ہے. لیکن ایسے وقت میں جب پارٹی کو یونائٹ ہونے کی ضرورت ہے, ایسے میں جب دھڑے بازی آئے گی تو یہی جو ڈویژن ہے وہ جلسوں میں, اور پھر جو کارکنان کا جو جذبہ ہے اس میں, اور پھر کارکنوں کو متحرک کرنے میں, اور پھر بعد میں ووٹوں میں بھی ٹرانسلیٹ ہوگا. تو پھر یہ ڈویژن کی کیا صورتحال ہے؟ یہ بات آپ کی بالکل درست ہے, لیکن اس کو پھر اسی پیمانے پر پرکھتے ہیں کہ پارٹی کے اندر کی دھڑے بندیاں ضروری نہیں ہوتا کہ ووٹ میں ریفلیکٹ کریں, کیونکہ جو کینڈیڈیٹس ہوں گے وہ تو الٹیمیٹلی پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ نے اوکے کرنے ہیں. اپنی مرضی سے تو ٹکٹ لے کے کوئی لڑنے نہیں چلا جائے گا, اور جس بھی کینڈیڈیٹ کے پیچھے پوری لیڈرشپ کھڑی ہوتی ہے, اور خاص طور سے وہ پارٹیاں جو پرسنالٹی کلٹ پہ چلتی ہیں, جس طریقے سے پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہمیشہ ذوالفقار علی بھٹو کلٹ تھا, پھر بے نظیر بھٹو تھا, اب بلاول بھٹو ہے. اسی طریقے سے نون لیگ میں بھی پہلے نواز شریف صاحب تھے, پھر شہباز شریف صاحب نے بننے کی کوشش کی, پھر خواہش یہ ہے نواز شریف صاحب کی کہ اب بیٹی بن جائے ان کی مریم نواز. تو یہ لگا رہتا ہے, یہ ساری اندر کی پارٹی کی جو ifs اینڈ بٹس ہے نا, وہ ووٹ میں ریفلیکٹ نہیں ہوتے, اس کو کسی نہ کسی طریقے سے لاسٹ منٹ کے اوپر مینیج کر لیا جاتا ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کے واپسی کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں کیا وہ دور ہو گئی ہیں, کیا وہ دور ہونے کی گارنٹی دے دی گئی ہے. میں ایسے دو طریقے سے پرکھتا ہوں. ایک تو یہ کہ نواز شریف صاحب واپس آنے سے پہلے کہاں کہاں رک رہے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے, اور جہاں جہاں وہ رک رہے ہیں وہ پاکستان کے بہت درینہ دوست ہیں, ان کی بات یہاں سنی جاتی ہے. یہ ماضی میں بھی ثابت ہو چکا ہے, اور اب بھی اس کو مزید کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. تو مجھے یوں لگتا ہے کہ پاکستان کے یہ جو دوست ہیں, چاہے وہ سعودی عربیہ ہے, چاہے وہ UAE ہے, چاہے وہ قطر ہے, اور چاہے وہ چائنا ہے, وہ لوگ یقینی طور پر کچھ نہ کچھ گارنٹرز کا رول ضرور ادا کریں گے کہ واپسی پر بجائے اس کے کہ نواز شریف صاحب سیدھے جیل جائیں, کوئی نہ کوئی لیگل راستہ نکالنا ہوگا. میں اس بات پہ مطمئن ہوں, مجھے یقین ہے اس بات کا کہ اگر اس طرح کا کوئی راستہ نہیں نکلا ہے تو پھر نواز شریف صاحب واپس نہیں آئیں گے. اچھا, یعنی دوسرے لفظوں میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جلسوں سے آپ یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ جو ووٹر ہے وہ اس دن ووٹ سیاسی جلسے جو ہوتے ہیں جس میں درابندیاں ہوتی ہیں, اس میں کسی ایک حلقے میں جلسے کی کامیابی یا ناکامی اس بات کا ثبوت نہیں ہوتی کہ الیکشن میں وہاں ووٹ نہیں پڑیں گے. ٹھیک ہو گیا. تو بخاری صاحب, جو ابھی جلسے میں جو لوگ لانے کی بات ہو رہی ہے, یعنی سٹیک ہولڈرز کی بات کر لیتے ہیں, ہر ایک کے ذمہ جو ہے وہ لگا دیا گیا ہے کہ آپ نے اتنے بندے جو ہے وہ لے کر آنے ہیں, اتنے افراد آپ نے اکٹھے کرنے ہیں, اور اس کے لیے جو انتظامات کیے جا رہے ہیں, جو ایپس لانچ کی جا رہی ہیں, اور جو انتظامات کیے جا رہے ہیں, یہ سب کیا ہے؟ دیکھیے, مجھے بہت حیرت ہوئی ہے یہ ساری باتیں سن کے, جب مجھے پتہ چلا کہ اس طریقے سے انعامات دیے جائیں گے, اس طریقے سے ایک ایپ پر گنتی لگائی جائے گی, اس طریقے سے لوگ جو ہیں ان کو اپنی ذاتی گاڑیوں میں آنے سے منع کیا جائے گا اور توقع کی جائے گی کہ وہ مزدہ ڈالوں کے اوپر آئیں. یہ سارے اقدامات کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ میں آپ کو بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں. جو بے نظیر بھٹو کے جلسے تھے, جو PTI کے چیف کے جلسے تھے شروع کے, اس میں تو اس طرح کی کوئی قدغن نہیں ہوتی تھی. تو یہ قدغن لگانے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ وہ ہوتا یہ ہے, جیسے ہم پروگرام سے پہلے بات بھی کر رہے تھے, کہ جب لوکل پاپولیشن جلسہ کا رخ نہیں کرتی یا کم تعداد میں کرتے ہیں تو پھر پارٹیاں دوسرے علاقوں سے لوگوں کو لے کے آتی ہیں, کیونکہ یعنی نون لیگ کے امیدوار یا MNA MP صرف یہاں تو نہیں ہے نا, سارے پاکستان میں بیسڈ ہے, خاص طور سے پنجاب کے ہر کونے میں ہے.
تو جب وہ باہر سے لوگ لے کے آتے ہیں تو وہ لوگ جو ہیں وہ جلسہ گاہ میں جانے کے بجائے شہر دیکھنے ہیں, گھومنے نکل جاتے ہیں, بتیاں دیکھنے نکل جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا جنہیں لاہور نہیں دیکھے وہ جمے ہی نہیں. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ ضرورت کیوں پیش آئی ہے, اس طرح کی آفرز کیوں کی جا رہی ہیں, یہ میری کمپریہنشن سے باہر کی بات ہے. جو لوگ کر رہے ہیں وہ کیا میسج دینا چاہتے ہیں, ان چیزوں سے ایک عام آدمی کیا سمجھے گا, وہ کافی عجیب و غریب صورتحال ہے. میں اس سے زیادہ کامنٹ کرنا نہیں چاہتا, لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ نواز شریف کا اپنا ایک ووٹ بینک ہے, اس کی اپنی ایک سپورٹ ہے, جو جب کبھی بھی نواز شریف صاحب باہر نکلے ہیں, چاہے انہیں عدالت نے نکالا ہو ڈسکوالیفائی کر کے, چاہے انہیں آپ نے صدارت سے محروم کیا ہو, جتنی دیر بھی وہ پاکستان میں رہے تھے, جہاں جہاں بھی انہوں نے جلسہ کیا, آپ کو یاد ہوگا جی ٹی روڈ کے اوپر جو وہ جلوس لے کے نکلے تھے, جلسوں میں پذیر آئی تھی, ان کے جلسوں میں لوگ آئے تھے. شاہدرہ کا جلسہ مجھے یاد ہے, بہت بڑا جلسہ تھا. تو اب یہ میرے خیال سے لیکن 13 جولائی والی ایگزامپل بھی ہمارے سامنے, ہاں وہ بھی ہمارے سامنے کہ لوگ ادھر ادھر گھومتے رہے تھے. میرے سامنے 20 جولائی کی بھی مثال ہے, جب 20 کانسٹیٹوئنسیز میں ضمنی انتخاب ہوا تھا تو 15 میں پی ٹی آئی جیت گئی تھی, وہ مجھے یاد ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دس, میرا خیال یہ ہے کہ یہ امتحان ہوگا دا ڈے ہی لینڈس. اس کے بعد دیکھنا پڑے گا کہ جو پارٹی کا ورکر ہے, جو پارٹی کا ڈیڈیکیٹڈ یعنی سپورٹر ہے, وہ کہاں کھڑا ہے. تو اس سے پہلے ہم صرف یہ اس طرح کی اسپیکولیشن تو ضرور کر سکتے ہیں, لیکن لٹمس ٹیسٹ وہی ہوگا جب وہ اقبال پارک پہنچیں گے اور جلسے سے خطاب کریں گے, لگ پتہ جائے گا کتنے لوگ وہاں. ٹھیک ہے, بریک پہ جانے سے